شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما أولانا. والحمد لله قائل الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المنتخبين المنتظرين الصادقين والصديقين الطاهرين والمطهرين الخالصين والمخلصين والمخلصين أمراء المؤمنين والمتقين والصالحين وأولياء الله في العالمين سيما بقية الله وحجة الله في الأرضين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب يسر لي منكر صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومحكم بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. محمد وعلى محمد صلوات. دعا ہے خدائے منان خدائے کریم رحمان رحیم اس جمعہ کی برکت سے یوم الجمعہ کی برکت سے تمام مومنین کو جو بیمار ہیں شفاء عاجل نصیب فرمائے. تمام سفر والے مومنین کے سفر کا خیر فرمائے. جن مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو پورا فرمائے. جو مشکلات میں پھنسے ہوئے مومنین ہیں ان کی مشکلات رفع فرمائے. امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اس نورانی مقدس وجود کو ہم سے خوشنود اور راضی فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک تفضل نواز صلوات. توفیق مومنین کی خدمت میں ایک آیت تلاوت کی ہے. خدا کریم انسانوں کو قرآن کے ذریعے تعلیم دیتا ہے یعنی ہدایت دیتا ہے. ہدایت یعنی تعلیم دیتا ہے تاکہ انسان خسارے میں نہ رہے. ویسے تو خدا کریم نے خود ہی بتا دیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر. انسان خسارے نہیں ہے زیادہ انسان جو خسارے سے بچ سکے. بچنے کا طریقہ خدا نے بتا دیا ہے. قرآن اسی خسارے سے بچنے کا طریقہ ہے. ہم انسان ایک ایسا وجود ہے اپنی ساری توانائیاں کوششیں اس پہ لگاتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو اور خسارہ نہ ہو. چاہے جو کام بھی ہم کر رہے ہوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نفع ہے یا نقصان ہے.
اگر سودا نفع کا ہو تو کر لیتے ہیں، نقصان میں جا رہے ہوں تو نہیں کرتے۔ انسانی فطرت ہے، انسانی جو مال دوستی کی طبیعت ہے، اپنے آپ کو پسند کرنے کی اور محبوب رکھنے کی جو طبیعت خدا نے اس کی بنائی ہے، یہ اس کا خاصہ ہے کہ خسارے سے دور رہنا چاہتا ہے۔ خدا کریم نے بھی بتا دیا ہے کہ اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں، آگے آپ کی مرضی۔ تبین الرشد من الغی، ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں اچھا اور برا، آگے آپ کی مرضی کی جیسے بھی آپ کریں۔ یہاں بھی خدا کریم آج جو آیت میں نے آپ مومنین کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس میں بڑے احترام کے ساتھ مومنین کو خطاب کر کے خدا کریم فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو۔ ایمان کی اتنی اہمیت ہے کہ مومنوں کا ٹائٹل بن گیا ہے ایمان، اے ایمان لانے والو۔ کیا بات ہے جی، لا تخونوا اللہ والرسول، بات بڑی سخت ہے، بات مومنوں سے ہو رہی ہے اور بات بہت ہی سخت ہے۔ لا تخونوا اللہ والرسول، اے مومنوں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرنا۔ دوستوں کو ایڈریس بھی بتا دیتا ہوں آیت کا، تاکہ جا کر دیکھیں یہ باتیں موجود ہیں۔ قرآن کے ساتھ جو لوگ مانوس ہیں وہ تو روزانہ پڑھتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے، لیکن جو کم مانوس ہیں ان کے لیے پتہ بتا دیتا ہوں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 27 میں یہ بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کریں، والرسول، اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کریں، وتخونوا اماناتکم، اور اس کے بعد ایک علیحدہ جملے میں ساتھ اسی آیت میں کہا ہے کہ اس سے ہٹ کر جو آپ کے حوالے امانات کی گئی ہیں ان میں بھی خیانت نہ کریں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں وہ امانت ہیں، اور امانت کا دھیان کرنا چاہیے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے، علم کا تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے۔ آج 8 ربیع الاول شہادت کا دن ہے، امام 11 امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذات ایک سلام بھیجی۔ آیت کے مرکزی موضوع کو نظر میں رکھیں، امانت کے ساتھ خیانت نہیں کرنی، اور یہ بات بھی خدا کریم نے مومنین سے کی ہے، مسلمین سے بھی نہیں کی ہے، اور سارے انسانوں سے بھی یہ بات نہیں کی ہے کہ اے مومنوں، اللہ اور رسول کے ساتھ کیا خیانت ہو سکتی ہے۔ عام طور پر خیانت تو ہم انسان آپس میں ایک دوسرے کے مسائل میں، جس کی تفصیل تھوڑی اگر ممکن ہوا ٹائم تو عرض کروں گا، تیسرے پیرے میں جو بات کی گئی ہے، لیکن عام طور پر تو خیانت یہ ہوتی ہے، لیکن یہاں آیت میں خدا کریم نے ڈائریکٹ اپنی بات کر دی ہے کہ انسان ہے، مسلمان ہے، مومن، اللہ کے ساتھ خیانت مت کرنا، رسول کے ساتھ خیانت مت کرنا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ آپ 11ویں امام کی تاریخ شہادت ہے، ان کو بولا جاتا ہے امام حسن عسکری۔ عسکر جو ہے کیوں بولا جاتا ہے عسکری، عسکر؟ جب عباسیوں کا دور آیا تو ان کا جو دارالخلافہ انہوں نے مین قرار دیا تھا وہ تھا بغداد۔ اور مومنین آج کل سفر زیارات پہ جاتے ہیں اور ان مواقف سے کچھ نہ کچھ باتیں جانتے ہیں، لیکن ان کے تاریخی جو مناظر ہیں یا پس منظر ہے اس کو بھی جاننے میں حرج کیا ہے۔ بغداد میں دارالخلافہ تھا عباسیوں کا۔ عباسیوں میں سے ایک خلیفہ تھا جس کا نام تھا معتصم باللہ۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے تاریخ کی اور کیا شان ہے انسانوں کی کہ کیسے کیسے نام، یہ عباسیوں میں آپ نام دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے۔ سب کے نام
عجیب و غریب، المتوکل باللہ، معتصم باللہ، واثق باللہ، مہدی، مہتدی، محسن، پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب انہوں نے نام ایسے رکھے جو ان کے کارناموں کے ساتھ بالکل بھی میچ نہیں کرتے تھے۔ ظاہر میں بھی کم از کم کچھ ظاہر داری بھی رکھ لیتے، اپنے نام کی لاج رکھ لیتے۔ جتنے خراب کام دنیا کے ہو سکتے ہیں، جتنے کام غلط ہو سکتے ہیں، قتل و غارت تو ایک چیز ہے، باقی جتنے بھی فساد کے اور غلط کام ہیں جو انسانوں میں منشور ہیں، مکروہ ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے دور میں ہوتے تھے، سب کے دور میں جتنے بھی نام ہیں۔ لیکن ناموں کے حوالے سے دیکھیں تو آدمی حیران رہ جاتے ہیں، کیا سب نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ وابستہ کیا ہوا ہے۔ اور نہ یہ جو معتصم، جب اس کی باری آئی، یہ تقریباً اگر سنہ کے لحاظ سے دیکھا جائے، تاریخ کے لحاظ سے، تو تقریباً 240 ہجری اور 255 ہجری تک اس کا دور تقریباً بنتا ہے۔ تو اسی کے دور درمیان میں ہوگا، کیونکہ یہاں بہت مسائل تھے اور سلسلے بہت جلدی تبدیل ہوتے تھے، بہت زیادہ قتل و غارت، ایک دوسرے کو مارنا، اور حتیٰ کہ ماؤں تک کو مارنا اور ماؤں کے ذریعے بیٹوں کو مارنا۔ عباسیوں میں یہ چیز آئی تھی، بھائیوں کو مارنا، باپ کو مارنا، باپ کے ذریعے بیٹے کو مارنا، چچا کے ذریعے بھتیجے کو مارنا، بھتیجے کے ذریعے چچا کو مارنا اور اپنا حاکم بن جانا، یہ عام چیز تھی۔ ان حالات میں معتصم نے، جس کی ماں ترک کی ایک کنیز تھی، ترکی کی کنیزیں آتی تھیں، ایک کنیز اس کے باپ نے خریدی اور یا جیسے بھی بہرحال ان تک پہنچی اور اس سے معتصم پیدا ہوا۔ اب وہ اپنی ماں کی وجہ سے اور اپنے ماموں کی وجہ سے، خال جو ماموں بنتے ہیں ان کی وجہ سے وہ بہت شیفتہ ہو گیا اطراف کا، ترکوں کا۔ دیکھا کہ یہ لوگ تو بڑے جسور ہیں، بڑے شجاع قسم کے ہیں، یعنی بغیر کسی چیز کے ڈر خوف کے یہ کام کرتے ہیں، اور حق اور جسور ہونا ان کی طبیعت کا حصہ ہے۔ اس نے یہ کیا کہ اپنی فوج میں ایک دستہ بنایا، انہی ترکوں پر مشتمل، ترکوں کو ہائر کیا، لے آئے، اپنے فوج کا ایک دستہ بنایا، اور یہ جو ترکی، کردی اور اسی طرح کے یہ اس علاقے میں، یہ سارا تقریباً پہاڑی علاقہ ہے، سخت پہاڑی علاقہ ہے، اور یہاں کے لوگ بڑے سخت کوش، سخت جان، گھوڑ سواری میں انتہا کے ماہر، اور اس حوالے سے اسی لیے تمام لوٹ مار کے کاموں میں، لڑائی جھگڑے کے کاموں میں، فساد کے کاموں میں، ڈاکے کے کاموں میں ان کا نام تھا۔ اور یہ جو ابھی پاکستان میں کچھ ایسے ڈرامے بھی اس طرح کے سیریل کے طور پر دکھائے گئے ہیں، اس میں کچھ کردار جو دکھایا گیا ہے یہ بڑا صاف کر کے دکھایا گیا ہے، بڑا دھیان کر کے دکھایا گیا ہے، یہ اس کی اصلی خود تصویر نہیں ہے۔ جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے اور کر سکتے تھے اور کر دیتے تھے وہ اس سے کہیں آگے تھا۔ تو یہ فوجی دستہ اس نے بطور کارڈ اپنا بنا لیا، پھر اور بھی منگوا لیا، اس دستے کو اتنا بڑھایا۔ معتصم باللہ عباسی کی بات کر رہا ہوں اپنے زمانے میں، کہ یہ لوگ جب فوج میں آئے تو ان کی وردیاں علیحدہ، ان کے نمبر علیحدہ، ان کو سونے کے جو ہے وہ میڈل وغیرہ ادھر لگائے جاتے تھے، وہ ان کے لیے بنوائے گئے، اور ان کی تلواروں کی ساخت علیحدہ، ان کا ایک بالکل ہی علیحدہ قسم کا، جیسے پریزیڈنشل گارڈ ہوتے ہیں بعض ممالک میں، پریزیڈنشل گارڈ ایک فوج کا علیحدہ دستہ ہوتا ہے جو دور کے لیے، حمایت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، تو اس ٹائپ کا ایک دستہ اس نے بنا لیا۔ اب وہ جب جہاں بغداد میں رہنے لگے تو ان کی عادات تو بالکل وہی جنگلیوں کی طرح تھی، بالکل جنگل سے رہنے والے، اور اسی طرح وہ ہر روز پھٹے، شہر میں ہر روز ہی پھٹے، وہ اپنی طاقت اور نخوت اور تکبر میں اتنے مغرور کہ کوئی بندہ اگر راستہ نہ دے تو اس کو جو ہے تیس نیس کر دیتے، اگر کسی سبزی والی دکان پہ جاتے تو سبزی اٹھا کے لے آتے، پیسے نہیں دیتے، کوئی چیز اگر کسی کی ضرورت، یعنی ایسے انہوں نے ادھم مچا دیا کہ
تکلیف بہت زیادہ ہوگی بغداد میں، معتصم نے یہ کیا کہ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا ہے اور بغداد میں اس کو رکھا بھی نہیں جا سکتا ہے، تو بغداد سے 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک جگہ تھی سامرا، ادھر ان کو ٹھکانہ دے دیا تاکہ سارے یہ جو ترک فوجی ہیں اور ان کا یہ دستے ہیں سارے شفٹ ہو جائے ادھر 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پہ چھاؤنی بنا دی۔ بعد میں دیکھا کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم بھی اپنا دارالخلافہ کدھر لے جائیں، اسی سامرا میں لے جائیں، اور خود بھی سامرا چلا گیا، وہاں ہی دارالخلافہ بنا لیا جس کو سامرا کہتے ہیں۔ اب سامرا کس وجہ سے ہے، مختلف اس کی وجہ اور بھی کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ اس بندے کا آباد کیا ہوا شہر ہے، فرات کے کنارے پہ ہے، انہوں نے ایک علیحدہ سلسلہ بنایا۔ اب یہ لوگ اس حوالے سے ائمہ سے ڈرتے تھے کہ اگر ائمہ کو آزاد رکھا جائے تو وہ بھی مسئلہ ہے۔ امام ہفتوں کے دور سے جو اس کا باپ تھا یا اس کا جو چاچا تھا اور اس سے جو پہلے حکماء تھے، انہوں نے یہ ترتیب رکھی تھی کہ یہ جو اہل بیت کی لڑی ہے نا، جو کہ ان کے رشتہ دار بھی اس حوالے سے بنتے ہیں، آپ مومنین سارے یہ جانتے ہیں، عباسیوں کا نام ابن عباس کی وجہ سے ہے، جو کہ اس کے حضرت کے چچا تھے، یعنی حضرت ابو طالب کے بھائی ایک تھے، ان کا نام تھا عباس، اور جو کہ خود نبی کے بھی چچا بنتے تھے، ان کی اولاد آگے چل کر عباسیوں میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے اہل بیت کا جھنڈا لے کر خلافت حاصل کی اور پھر بہت ہی دوسری طرح ہو گئے سارے یہ لوگ۔ تو امام ہفتوں سے انہوں نے طریقہ کار یہ اپنایا ہوا تھا کہ ائمہ کو فورتھ شیڈول جیسے آج کہتے ہیں اس میں رکھنا ہے۔ کس طرح یہ چاہتے، ائمہ ویسے مستقر تھے مدینہ میں، زیادہ تر ان کی کوشش کی کہ نبی کے حرم کے سائے میں وہاں رہے اور وہاں ہی لوگوں کو تبلیغ کریں اور رائے حق کی بات بتائے اور ترجمانی دین کا جو ان کا فریضہ تھا اس کو انجام دیں۔ لیکن یہ لوگ ایسے کرتے تھے کہ بھائی اگر ان کو آزاد رکھا جائے تو پھر تو ہماری تعلیم کرتی ہے، پھر مسائل بنتے ہیں، اس لیے امام ہفتوں کو انہوں نے بغداد بلوا لیا تھا اور وہی بلوا کر پھر اس طرح کی پابندیوں میں اور قیدوں میں اور اس طرح رکھا۔ پھر اگلا امام ہشتوں کو جب انہوں نے مرو کی طرف موو کیا، یہ خراسان میں اپنا دارالخلافہ بنایا، تو وہی اسٹریٹجی اسی کے مطابق امام ہشتوں کو مدینہ سے بلوا لیا جبرن ادھر اور اپنا نائب اعلان کر دیا، تاکہ لوگوں میں ہر ایک کی علیحدہ ایک اسٹریٹجی تھی۔ نوحوں کو بھی اسی طرح پھر دوبارہ یہ بغداد گئے، تو بغداد میں پھر امام نوحوں کو نظر میں رکھا، امام داہوں کو، اور اب جو امام داہوں یہ مدینہ میں کچھ ٹائم کے لیے تھے تو خلیفہ گیا وہاں حج کرنے کے لیے، اور واپسی پہ زیارت سے آتے ہوئے امام کو بھی ساتھ لے آیا، امام داہوں کو۔ جب امام داہوں کو مدینہ سے بغداد کی طرف لے آیا گیا تو اس وقت امام یار بن حسن عسکری علیہ السلام کی عمر 2 سال تھی، اس سے 2 سال پہلے وہ 232 ہجری میں 232 ہجری میں امام پیدا ہوئے۔ 234 ہجری میں امام کو پورے اپنے خانوادے کے ساتھ اس نے شفٹ کر دیا ادھر بغداد، اور پھر سامرا۔ اس سامرا میں کیا حالات ہے؟ سامرا میں امام کو ٹوٹلی اس نے بے نہیں، جیسے آج کل کے دور میں ایک کسی شہری کو اگر اس کی تمام آزادیاں سلب کرنی ہو، اس کی موومنٹ کو نظر میں رکھنا ہو، اس کی بالکل بند کر کے پابند کر کے رکھنا ہو، تو اس پر 4تھ شیڈول کا ایک وہ سلسلہ لگا دیتے ہیں۔ یہ 4تھ شیڈول یعنی 4تھے درجے کا شہری ہوتا ہے۔ 4تھ شیڈول اس لیے یہ شیڈول یہ انسانی حقوق کے مراحل ہیں، جس میں 4تھا شیڈول یہ ہوتا ہے کہ اس کے بہت کم حقوق رہ جاتے ہیں، سانس لینے کے اور کھانے پینے کے اور جینے کا حق رہ جاتا ہے، باقی سارے جو حقوق ہیں وہ سارے سلب ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو 4تھ شیڈول کہتے ہیں۔ تو ایک اماموں کے بارے میں بھی یہی پالیسی اس وقت عباسیوں نے اپنائی ہوئی تھی۔ امام موجود تھے اس سامرا نام کی جگہ پر، لیکن کیسے موجود تھے؟ ضروری تھا امام کے لیے کہ ہر ہفتے میں 2 دفعہ
سوموار والے دن اور جمعرات والے دن 2 دفعہ ضرور دربار میں آ کر حاضری دیں دربار میں. لیکن وہ کہتے تو یہ تھے کہ آپ ضرور آئیں، احتراماً دربار میں بیٹھیں، باتیں کریں. اسی طرح یہ سامنے رکھ کر بات ائمہ کی جبری حاضری دربار میں ہر ہفتے میں 2 دفعہ امام 11 کی ہوتی تھی. امام 11 میں ٹوٹل کتنی زندگی کی ہے؟ 28 سال ان کی زندگی بڑھتی ہے ساری. 260 میں ان کی رحلت شہادت ہوئی ہے. اور انہوں نے اتنا سخت حالات رکھے ہوئے تھے امام کے لیے کہ اس کے علاوہ جو ایریا تھا معسکر کا، عسکر جس کو کہتے ہیں یعنی سامرا، اس ایریا میں تشیع کا وجود ہی نہیں تھا. کوئی شیعہ آبادی نہیں ہے، بلکہ وہ تو سارے ترک ہیں. وہ تو پہلے ہی جانتے ہی نہیں ہیں، کچھ پہچانتے ہی نہیں ہیں. ان کو تو ویسے تہذیب کی بھی کوئی خبر نہیں ہے. چھ جائے کہ وہ اسلامی تہذیب اور پھر اسلامی تہذیب میں بھی پڑھ کر آگے امامیہ کا جو نظریہ ہے اس حوالے سے ان کو کوئی خبر ہو. بالکل اجٹ قسم کے لوگ تھے اور کسی قسم کی امام ایک قسم کے بالکل جلاوطنی میں اور ایک بہت ہی محدود قسم کے. اب کچھ شیعیات نے یہ کوشش کی کہ امام کے ساتھ رابطہ رکھا جائے. کیا کیا جائے، کیسے ہو کہ امام کے ساتھ ان سے کچھ چیزیں پوچھی جاتی ہیں. جو شریعت کے سوال ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں، اپنے مسائل پوچھنے ہوتے ہیں، کچھ حقوق امام کے پاس جمع کرانے ہوتے ہیں یا پتہ کرنا ہوتا ہے کہ اس حالات میں کرنا کیا چاہیے. تو اس وقت کے شیعیان نے بڑے ہی مشکل سے امام سے رابطہ کرنے کی کوشش. تو حتیٰ ایک گروپ شیعہ کا جو ہے وہ شیعیان کا وہ منتقل ہو گیا، وہاں رہنے لگا. لیکن رہنے کے باوجود بھی ملاقات کا چانس نہیں ہے. تو کوشش کی گئی کہ جب امام کو دربار میں حاضری کا کہا جاتا ہے اس وقت راستے میں ملاقات کی جائے، آنے میں ملاقات کی جائے، جانے میں ملاقات کی جائے. لیکن ائمہ اپنے شیعہ کے بچانے کے لیے دور سے ہی ان کو ایسے سلام کرتے تھے اور کبھی ایسے ان کو قریب نہیں آنے دیتے تھے. وجہ بتاتے تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے کیا ہو. لیکن پھر بھی کتنے مشکل حالات میں بعض مومنین اور بعض وکلاء امام ان سے ملنے کے لیے ایک وکیل کا واقعہ وہاں ذکر کرتے ہیں کہ امام سے ملنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں آتا، کیونکہ مراقبون اور وہ جو لوگ ان پر نظر رکھے ہوئے تھے ہر آس پاس میں تھے. تو اس نے یہ طریقہ اپنایا کہ آیا بازار میں دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو ٹوکری میں کھیرے لے کر بیٹھا ہے یا سبزیاں ایسے لے کر بیٹھا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ آپ نے ساری سبزی کتنے کی بنے گی؟ تو اس نے کہا کہ یہ مثلاً اتنے درہم کی بنے گی. تو اس نے کہا کہ یہ آپ مجھے بیچ دیں. پیسے دیے اور سبزی کا ٹوکرا لے لیا. ساتھ ہی اس کو کہا کہ اگر پورا تم نہ مانو تو یہ جو تمہیں کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ کتنے کے بیچو گے؟ تو وہ بیچارہ تو سمجھ تو نہیں سکا کہ کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا بھائی آپ نے سبزی لے لی تھی، لے آپ کا کیا ہے کہ میرے کپڑے کتنے کے ہیں؟ ہاں. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے خریدنے ہیں، آپ کو مناسب قیمت دے دوں گا، مجھے ضرورت ہے، میرے کام آ جائیں گے. تو اس نے بالآخر کچھ قیمت بتائی اور اس بندے خدا نے وہ کپڑے لے لیے اور وہ کپڑے پہن کر سبزی فروش بن کر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ سبزی فروش بن کر خدمت امام میں گھر پہ حاضر ہوا اور اپنے مسائل سامنے رکھے اور حالات پیش کیے اور جو پوچھنا تھا پوچھا. تو کتنے مشکل حالات تھے ائمہ کے اور اس قسم کے حالات میں اتنا بھی ان کو برداشت نہیں تھا. بالآخر اس نے کتنی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو راستے سے ہٹایا جائے، ختم کیا جائے. ترکیب پوچھی گئی اپنے دربار میں. یہ مسئلہ جو اس کے خاص خواص تھے ان کے سامنے رکھا گیا کہ ترکیب اپنائیں کہ ان کو ہٹایا جائے راستے سے اور پتہ بھی نہ چلے. تو کسی نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ایسا گھوڑا ہے جو چبوش ہے، یعنی جو سدائے سے بالکل سدائے ہی جا رہا ہے، وہ اپنے راستے پہ آ ہی نہیں رہا. جتنی کوششیں کی جاتی ہیں وہ تو کتنے انسانوں کو نقصان بھی پہنچا چکا ہے اور ابھی تک وہ سیدھا ہونے والی کہانی بھی اس میں نہیں آ رہی ہے. بہت ہی ناسمجھ قسم کا لوگ ہے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل بھی سدھانا اس کا
مشکل ہے، اور بلکہ جو قریب جاتا ہے یا تو اسے وہ کاٹ دیتا ہے یا پھر اپنی لاتوں سے اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اگر کوئی خدا نہ خاصہ اس پر بیٹھ جائے تو پھر اس کا بچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خدا کہ ٹھیک ہے لے آئے۔ اسی طرح انہوں نے ایک محفل بنائی، امام علیہ السلام کو بھی کسی بہانے وہاں بلایا گیا، جیسے کہ جب کہا جاتا تھا کہ آپ ہمیں آج محفل ہے، آج کچھ مہمان آنے والے ہیں تو آپ بھی حاضر ہوں، وہاں موجود ہوں۔ تو اسی طرح اس گھوڑے کو لایا گیا اور وہاں منظر جو بنانا تھا وہ بنایا کہ بھائی پہلے کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ اس گھوڑے کو جو ہے کچھ وہ کرتے اس کو پکڑ لیں اور اس کو تیر ڈال دیں، یا اس کو وہ جو اس کی ہوتی ہے باغ وغیرہ وہ ڈال دیں۔ تو جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یہ کام ہم سے تو نہیں ہو سکتا، ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ تو اس طرح نقصان ہو جاتا ہے۔ تو امام موجود تھے، اس نے جو ہے جیسے کہ پہلے ترتیب تھی، اس نے کہا کہ رسول اللہ یا تعالیٰ جس طرح امام کو خطاب کرتے تھے، تو کہا کہ آپ اگر تقریب کریں تو دیکھیں، اگر کوئی سزا دے اس گھوڑے کو تو کیا ہی بات ہے، بہت ہی کام کا گھوڑا ہے۔ تو مطلب ان کا یہ تھا کہ حتماً آپ یہ کام کریں۔ تو امام نے بات چلے، امام اٹھے اور جیسے ہی گھوڑے کے قریب کے تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ تو بہت سیکھا ہوا گھوڑا ہے، بہت ہی بُدھی ہے۔ امام نے اس کے ایک ہاتھ اس کی گردن پہ پھیرا اور گھوڑا بالکل اپنے اس پہ آ گیا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے اگلا اسٹیپ لیا، چلے اس تک تو کچھ نہیں ہوا، گھوڑے نے کچھ نہیں کیا، تو کہا کہ اپنے نوکروں کو کہا کہ جلدی سے اس کو لگام ڈال دیں اس گھوڑے کو جب تک امام نے پکڑا۔ تو وہ نوکر یا وہ جو پہلے ملازم ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو قریب بھی نہیں جاتے، ہمیں پتہ ہے گھوڑے کا کہ یہ بدن کی وجہ سے ادھر ایسے ساکن ہو گئے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی قریب نہیں گیا۔ پھر آخر اس نے امام سے تقاضا کیا کہ آپ اس کو جو ہے وہ ڈال دیں، باغ ہے اس کو ڈال دیں، اور پھر امام کو حتیٰ اس نے سوار کرنے تک وہ لے گیا، لیکن گھوڑا بالکل مطیع انداز میں ٹکا رہا۔ اور اس سے امام نے یہ بتایا کہ یہ ہے اہل بیت کی اصلیت، اور یہ اہل بیت کے جو ہے وہ خدا کے سامنے عزت اور احترام ہے کہ پوری کائنات ان کے لیے کیا ہے، مسخر ہے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا کوشش کر لے۔ خدا کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کے جو اصلی حالات ہیں ان کو جاننے میں مدد فرمائے، تاکہ ہماری جو عقیدتی جڑیں ہیں، جو ہمارے عقیدے کے اصل چیزیں ہیں، ان کو صحیح اور صاف انداز میں ہمیں پتہ چلے اور ہم اس راستے پہ چلیں۔ آیت جو کہ میں نے تلاوت کی ایک دفعہ پھر تلاوت کر دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ ہے ایمان والو، اللہ کو دھوکہ مت دینا، اللہ کے ساتھ خیانت مت کرنا، رسول کے ساتھ خیانت مت کرنا، یہ سوچنے کے لیے کہ اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت کیا ہو سکتی ہے۔ شاید تاریخ پڑھنے سے ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کے ساتھ کیا کیا خیانتیں ہوئی ہیں۔ خدا کریم ہم نے اس خیانت سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔